بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کچھ ناممکن نہیں اردو کہانی۔ بہت دور کہیں ایک باغ کے قریب تین دوست رہتے تھے۔ وہ اکثر باغ کی باڑ پر بیٹھے نظر آتے۔ باڑ کے ساتھ ہی ایک بڑا سا تالاب بھی تھا۔ جب سورج کی شعاعیں درختوں کے پتوں اور پانی پہ چمک رہی ہوتی اور اکثر تیز ہوائیں شائیں شائیں کر رہی ہوتی تو کچھ دور درخت پر رہنے والا الو اڑ کر باڑ پر آ جاتا اور زور زور سے آواز نکالتا۔ اسی وقت تالاب کے پانی میں لہریں پیدا ہوتی اور ایک بڑا سبز مینڈک اپنا سر نکال کر دیکھتا، پھر وہ بھی تیرتا ہوا پانی سے باہر نکل آتا اور پھدکتا ہوا باڑ کے پاس آ جاتا۔ اچانک کٹ کٹ کی آواز آتی اور ایک موٹی سی کالے پروں والی مرغی باغ کے کسی کونے سے نمودار ہوتی اور اس محفل میں شریک ہو جاتی۔ تینوں دوست ادھر ادھر کی باتیں کرتے اور اپنے اپنے دل کا حال سناتے۔ الو کو انسانوں سے شکایت تھی کہ وہ اسے پسند نہیں کرتے۔ مینڈک کو تالاب کے آلودہ ہونے والے پانی کا غم تھا اور مرغی اس بات پر خفا تھی کہ پوٹری فارم کا مالک اسے انڈوں پر بیٹھنے کیوں نہیں دیتا۔ ایک دن تینوں اسی طرح باتیں کر رہے تھے کہ ان میں ایک دلچسپ بحث چھڑ گئی۔ الو اور مینڈک کا خیال تھا کہ کسی بھی انسان کے لیے اپنے حالات کو بدلنا ناممکن کام ہے تو بھلا ہم کیا چیزیں، جبکہ مرغی کا کہنا تھا کہ اگر کوشش کی جائے تو حالات بدل سکتے ہیں۔ الو نے مرغی کو قائل کرنے کی کوشش کی اور بولا، چلو میں تم کو ایک نوجوان لڑکے کا قصہ سناتا ہوں۔ مرغی غور سے سننے لگی۔ الو کچھ دیر سوچ کر بولا، پہلے میں بہت دور ایک چائے خانے کے قریب رہتا تھا۔ اس چائے خانے کا مالک ایک ظالم آدمی تھا۔ وہ اپنے ملازموں کے ساتھ بہت برا سلوک کرتا تھا۔ وہاں ایک نوجوان لڑکا بھی کام کرتا تھا۔ وہ ظالم مالک اس سے بہت زیادہ کام لیتا اور پھر تنخواہ بھی اسے کم دیتا تھا۔ لڑکا غربت کی وجہ سے مجبور تھا۔ وہ سارا دن کام میں لگا رہتا تھا، لیکن اتنا کام کرنے کے باوجود مالک اس سے خوش نہیں تھا۔ وہ بات بات پر اسے ڈانٹتا رہتا اور اس پر ہاتھ بھی اٹھا لیتا۔ ایک دن اس نے لڑکے کو مار مار کر اس کا منہ سجا دیا۔ آخر وہ روتا ہوا وہاں سے چلا گیا اور پھر کبھی وہاں واپس نہیں آیا۔ آج بھی شاید وہ کوئی چھوٹا موٹا کام کر رہا ہوگا اور ضرور کسی دوسرے مالک کی مار کھا رہا ہوگا۔ یہ کہہ کر الو مسکرایا اور پھر خاموش ہو گیا۔ مرغی نے انکار کرتے ہوئے کہا، یہ ضروری نہیں کہ وہ آج بھی بری حالت میں ہو، کیونکہ میں جانتی ہوں انسانوں میں بڑا حوصلہ ہوتا ہے۔ مینڈک نے کہا، بہن مرغی، حالات کو بدلنا اتنا آسان نہیں ہوتا۔ سنو، مجھے بھی ایک واقعہ یاد آ رہا ہے۔ تمہیں تو معلوم ہے میری دنیا پانی تک ہی محدود ہے۔ میں زیادہ وقت تالاب میں گزارتا ہوں، مجھے انسانوں سے زیادہ واسطہ نہیں پڑتا۔ مگر جب میں بچہ تھا تو اکثر پانی سے باہر آ جاتا تھا۔ ایک دن میں نے تالاب کے کنارے ایک نوجوان کو آتے دیکھا۔ وہ بہت دبلا پتلا اور کمزور سا تھا۔ میں اسے دیکھ کر ڈر گیا، لیکن اس نے مجھ پر دھیان نہیں دیا اور پانی میں ڈور ڈال کر ایک ٹیلے پر بیٹھ گیا۔ سارا دن وہ شکار کے انتظار میں بیٹھا رہا، مگر اس کے ہاتھ میں بس ایک دو چھوٹی مچھلیاں ہی آئی۔ پھر وہ وہاں روزانہ آنے لگا۔ ایسا لگتا تھا کہ اس کے پاس کوئی کام نہیں اور اپنے حالات سے وہ بے حد پریشان ہے، اسی لیے مچھلیوں کا شکار کر کے اپنا پیٹ پال رہا ہے۔ وہ سارا دن تالاب کے کنارے ہی گزارتا، لیکن اسے اس محنت کا صلہ بہت کم ملتا تھا، کیونکہ پانی آلودہ ہونے کی وجہ سے مچھلیاں کمزور ہو گئی تھی۔ ایک دن تو وہ بیچارہ سارا دن پانی میں ڈور ڈالے بیٹھا رہا، لیکن ایک بھی مچھلی اس کی ڈور میں نہیں پھنسی۔ آخر وہ مایوس ہو کر اٹھا اور ڈور کھینچی۔ میں وہیں تیر رہا تھا، اس نے غلطی سے مجھے مچھلی سمجھ کر پکڑ لیا۔ مجھے لگا اب میرا آخری وقت آ گیا ہے، لیکن جب اس نے مجھے غور سے دیکھا تو فوراً ہی چھوڑ دیا اور مایوسی سے قدم اٹھاتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ اس دن کے بعد پھر وہ وہاں نہیں آیا۔ میرا خیال ہے آج بھی وہ لڑکا در در کی ٹھوکریں ہی کھا رہا ہوگا۔ یہ کہہ کر مینڈک بھی خاموش ہو گیا۔ مرغی نے حیرت سے انہیں دیکھا اور کہا، تم دونوں عجیب باتیں کر رہے ہو۔ یہ ضروری تو نہیں کہ اگر آغاز برا ہو
तो अंजाम भी बुरा होगा। सुनो, मैं तुम्हें एक नौजवान लड़के के बारे में बताती हूँ। पहले मैं एक पोल्ट्री फार्म में रहती थी। वहाँ बहुत सारे मुर्गे मुर्गियाँ थी। फार्म के मालिक को उसकी देखभाल के लिए एक मुलाजिम की ज़रूरत थी। एक दिन उनके पास एक लड़का आया। वो बहुत परेशान था और मुलाजमत तलाश कर रहा था। मालिक ने उससे बात की और उसे मुलाजिम रख लिया। लड़का मेहनत से काम करने लगा। वो अपने काम से बहुत मुखलिस था। वो ना तो काम चोर था और ना ही अंडे चुराता था। कुछ महीने ही गुजरे थे कि मालिक ने उसके काम को देखते हुए उसकी तनख्वाह बढ़ा दी। मालिक ने उसकी मेहनत को देखते हुए महसूस किया कि पोल्ट्री फार्म तरक्की कर रहा है। मालिक ने उस नौजवान को उस फार्म का मैनेजर बना दिया और साथ ही वहाँ उसे रहने के लिए एक मकान दे दिया। लड़के ने अपनी माँ को भी अपने पास बुला लिया। ये किस्सा सुनाकर मुर्गी खामोश हो गई। फिर मुर्गी अचानक कुछ सोचकर तेजी से बोली, अरे कहीं वो लड़का एक ही तो नहीं जिसका हम तीनों जिक्र कर रहे हैं। उल्लू बोला, नामुमकिन, ये कैसे हो सकता है? वो न जाने अब कहाँ होगा। मेंढक ने जज्बात में कहा, तुम उस लड़के का हुलिया बताओ। उल्लू ने कहा, वो दुबला पतला और कमज़ोर सा लड़का था और उसके गाल पर एक तिल था। मेंढक ने अपनी बड़ी बड़ी आंखें हिलाते हुए कहा, मैंने जो तालाब के किनारे लड़का देखा था वो भी दुबला पतला था और उसके गाल पर भी तिल था। फिर मुर्गी ने कहा, फार्म पर काम करने वाला लड़का भी ऐसा ही है। मेरा दिल कहता है कि ये वही लड़का है। चलो मेरे साथ पोल्ट्री फार्म चलो। दोनों ने उसे हैरत से देखा और मुर्गी के साथ चल दिए। पोल्ट्री फार्म करीब ही था। वहाँ वो जल्दी पहुँच गए। मुर्गी और मेंढक फाटक के अंदर से दाखिल हुए और उल्लू दीवार पर जा बैठा। मुर्गी ने उनकी तवज्जो एक नौजवान पर दिलाई। तीनों गौर से उसे देखने लगे। लड़का काम करते हुए पलटा तो उन्होंने उसे देखा। ये वही मेहनती नौजवान था जिसके गाल पर बड़ा सा काला तिल था। अब वो सेहतमंद हो गया था। मेंढक और उल्लू उसे कामयाब देखकर शर्मिंदा हुए और मुर्गी की तरफ देखकर गर्दन हिलाई। दोनों ने अपनी गलती को मान लिया। वो जान गए थे कि अगर कोशिश की जाए तो वक्त कभी एक सा नहीं रहता। लोग मेहनत और साबित कदमी से अगर काम करते हैं तो कामयाबी उनके कदम चूमती है और उनके बुरे हालात एक दिन अच्छाई में बदल जाते हैं, क्योंकि नामुमकिन तो कुछ भी नहीं है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा ताकि दिलचस्प कहानियाँ आपको बर वक्त मिलती रहें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज़।